دھرتی پر کھڑا ہوں، اس دھرتی پہ کھڑا ہوں جو کبھی آمریت نے، کبھی دہشت گردوں نے اور کبھی فرقہ واریت نے اپنا نشانہ بنایا۔ تیرا اسماعیل خان کو خون کیا، یہاں کے نزدیک جنوبی وزیرستان کو، قبائلی علاقوں کو تار کیا، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، بے گناہوں کو شہید کیا گیا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا دکھ کیا ہے، اور اس بات کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ میں خود ایک شہید کا نواسا ہوں، میں ایک شہید کا بیٹا ہوں، وہ شہید جس نے اس ملک سے لاقانونیت ختم کرنے کی قسم کھائی تھی، وہ شہید جس نے آمروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی، وہ شہید جس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانی دی۔ جی ہاں، میں نواسا ہوں بھٹو شہید کا، میں بیٹا ہوں دختر مشرق کا اور مرد حر کا، جو نہ کبھی ڈرے، نہ کبھی جھکے اور نہ کبھی بکے۔ اور آج میں بھی نکلا ہوں آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، اور اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں شہیدوں کا مشن پورا کرنے کے لیے اس سرزمین پر کھڑا ہوں۔ یہ شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ شہید حق نواز گندھپور کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر میرے پارٹی کے کارکن کا خون شامل ہے۔ ہم اس سرزمین سے وفا کرتے رہیں گے، اس کا دفاع کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے جتنی قربانیاں دینی پڑے۔ دوستوں، میرا اور آپ کا رشتہ اس دھرتی سے آج کا نہیں ہے، 50 سال پرانا ہے۔ بھٹو شہید نے جب اس عظیم پارٹی کی بنیاد رکھی تو پختونخوا کے لوگوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ان کے آواز کو لبیک کہا۔ شہید بابا نے صوبے اور معاشرے میں قائم ظلم اور جبر اور ناانصافی کو توڑا، نوابی نظام کو ختم کیا، ذرائع اصلاحات کی اور لوگوں کو روزگار دیا، اور آئین کے ذریعے لوگوں کو برابری کے حقوق دیے۔ اس ملک اور اس خطے کے بہادر اور غیرت مند لوگوں کو جینے کا شعور دیا۔ اور جب ایک ظالم ڈکٹیٹر نے ان کو ناحق پھانسی دی تو پختونخوا کے جیالوں نے اپنا بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ وہ عظیم جدوجہد کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں کے جیالوں نے اپنی رائت کے مطابق ڈٹ کر اپنی بہن کے ساتھ دیا، ایک ظالم عامر کا مقابلہ کیا، جیلیں بھری، کوڑے کھائے، جانیں دی، قربانیاں دی، مگر گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں اور سر نہیں جھکائے۔
اور جب شہید بیوی کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی ایف سی آر جیسے ظالمانہ قانون کے خلاف آواز اٹھائی ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا جس کو مکمل ہونے میں 30 سال لگے. انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا جس سے آج تک نہ صرف پختونخوا کی نہ صرف قبائلی علاقوں کی مگر ہزاروں خواتین کو روزگار ملا، بلکہ آج تک لاکھوں لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سب سے زیادہ روزگار دیا، یہاں کے نوجوانوں کو ملک بھر روزگار دیا. اگر یہاں نہیں دے سکا تو پھر مفت پاسپورٹ دے کے باہر کا نوکری کا بندوبست کروایا. آپ دیا خان کو اٹھا کے دیکھیں، آپ یہاں کے نزدیک کے قبائلی علاقوں کو اٹھا کے دیکھیں، ہر تحصیل اٹھا کے دیکھیں، جو بھی ترقیاتی کام آپ کو نظر آئے گا وہ پیپلز پارٹی کا کیا ہوا ہے، وہ بھٹو شہید کا دیا ہوا ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کارنامہ ہے. اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا دیا ہوا ہے. اگر بارہ میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے. اگر وزیرستان میں ماچس کا فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا دیا ہوا ہے. اگر وانا میں گرڈ سٹیشن ہے تو وہ بھٹو کا دیا ہوا ہے. اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو وہ بھٹو نے بنایا. اگر باجوڑ میں پہلا ہاسپٹل بنا تو وہ بھٹو نے بنایا. اگر پارا چنار میں پہلا خاتون ڈگری کالج بنی تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بنائی. اگر پارا چنار میں ایئرپورٹ بنا تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کارنامہ ہے. یہاں ٹیا خان میں اگر کومل یونیورسٹی ہے تو وہ بھٹو شہید نے بنایا. اگر چشمہ کنال ہے تو وہ بھٹو شہید نے بنایا. اگر ٹانک تک سوئی گیس پہنچایا گیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. دوستو، میرا اور آپ کا ایک اور بھی رشتہ ہے، ایسا رشتہ جس نے ہمیں ایک نہ ٹوٹنے والے رشتے میں باندھ دیا ہے اور جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور وہ رشتہ ہے شہادت کا. جو دکھ، جو درد اور آنسو پختونخوا کے عوام نے، قبائلی علاقوں کے عوام نے برداشت کیا ہے، وہ صرف ایک شہید کا وارث ہی سمجھ سکتا ہے. کوئی آپ کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے جس طرح میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ وہی دکھ میں نے بھی برداشت کیا ہے. کوئی آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی اسی آگ کے دریا سے گزرا ہوں. اور کوئی آپ کے آنسو کے پیچھے چھپے سمندر کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں. دوستو، آپ اور میں پوچھنے میں حق بجانب ہیں
کہ ہمارے پیاروں کو ہم سے کیوں چھینا گیا، ان کے قاتل کون ہیں، اور ہم کس کے ہاتھوں پر اپنے پیاروں کا لہو تلاش کریں۔ یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے کیس میں انصاف کب ملے گا؟ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے کیس میں انصاف کب ملے گا؟ یہ سوالات پوچھنا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، کیونکہ ہزاروں جانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کے بعد، جس میں پولیس، جس میں فوج، جس میں ہمارا سپاہی شامل ہے، کیوں دنیا ہمارا بیانیہ نہیں سن رہی؟ کیوں ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، کیونکہ دہشت گردوں کے سہولت کار آج وفاقی کابینہ میں بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے پیاروں کے مقدس لہو جو اس دھرتی کے لیے بہا، ان کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ کیوں دہشت گردوں کے ترجمہ کے انٹرویو تو ٹی وی پر چل سکتا ہے، دہشت گردوں کے ترجمہ کے انٹرویو ٹی وی پہ چل سکتا ہے، رو کا ایجنٹ کلبھاشن یادو کا انٹرویو ٹی وی پہ چل سکتا ہے، آئی اے ایف انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کا انٹرویو ٹی وی پہ چل سکتا ہے، بغورا غدار عامر مشرف کا انٹرویو ٹی وی پہ چل سکتا ہے۔ بہراول بھٹو زرداری ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جنوبی وزیرستان اور قبائلی علاقوں کو دہشت گردوں نے تار تار کر دیا۔